وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 15 سے 23 تک. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے آخرت کے سفر کی پوری تیاری کر لی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین، ان نعمتوں کو کیف و سرور سے لیتے ہوں گے جو ان کا رب انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا. بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبان احسان تھے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم يستغفرون، اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 15. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جو ہیں باغات اور چشموں کے درمیان رہ رہے ہوں گے. وآخذین، خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو دے گا نعمتیں. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک اس سے پہلے یہ نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پچھلے پہر، رات کے پچھلے پہر یہ استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم لوگوں کے لیے. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفس، اپنے آپ میں بھی. افلا تبصرون، کیا تم اس سے سبق نہیں حاصل کر سکتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں رزق ہے تمہارا اور جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ بھی موجود ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں وفی انفسکم افلا تبصرون پہ ہم نے بات کی تھی. آج جو ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون پہ بات کرتے ہیں کہ آسمان سے تمہارا رزق ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ اگر آپ دیکھیں تو اس صورت میں ما ارید منہم من رزق وما ارید منہم ان یطعمون،
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کے قرآن پاک میں آیت آئی ہے، یا تو اسی صورت میں ہوگی یا آگے ہوگی۔ بہرحال دیکھیں رزق، ایک تو بات یہ ہے وفی السماء رزقکم، یہاں تو پہلا نقطہ جو ہے یعنی تمہارا آسمان سے رزق ہے، تو آسمان سے مراد سامنے کرام یہ وہ آسمان مراد نہیں ہے جو کہ ہم عام طور پہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اوپر، اس کا مطلب اوپر سے، اس کا مطلب غیب سے، تمہارا یعنی دست غیب سے، یعنی میری قدرت ہے، یہ میری تقسیم ہے، میں نے تمہارا رزق مقرر کر دیا ہے، تمہیں میں رزق دے رہا ہوں، نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بات جو ہے سامنے کرام رزق کے معاملے میں، ہم یہ رزق کا جہاں تک معاملہ ہے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اکثر لوگ حصول رزق میں احتیاط سے کام نہیں لیتے، اور احتیاط تو ہم یعنی صرف رزق کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہم زندگی گزارنے بھی غیر محتاط ہیں، یعنی احتیاط سے کام نہیں کرتے، احتیاط سے زندگی نہیں گزار رہے۔ ایک عام بات ہے سامعین کرام، ضرور میں یہ بات کہوں گا آپ کو کہ ہم ہر معاملے میں غیر محتاط ہیں، ہمارا معاملہ جو ہے متقیوں والا نہیں ہے، محتاط زندگی گزارنا، غیر محتاط انداز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، کمی ہے، اور بہت بڑا جرم ہے اگر میں بغیر مبالغے کے آپ کو کہوں کہ غیر محتاط انداز سے زندگی گزارنا جو ہے وہ ایک جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے سامنے کرام کہ آپ کو جہنم میں لے جا کے چھوڑے گا، غیر محتاط۔ آج دیکھیں یعنی ہماری عام طور پہ جو رویہ ہے اس امت مسلمہ کا کہ ہم نے اپنے مقصود حیات سے منہ موڑ لیا ہے، اور اب ہمارا مقصد حیات جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، ظاہر ہے، آخرت نہیں بلکہ ظاہر ہے، دنیا ہے۔ یہ بات میں پورے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج جو امت مسلمہ جس غفلت کا شکار ہے، تو یعنی اس کی علامت کیا ہے غفلت کی؟ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ یہ امت سو رہی ہے یا یہ امت غافل ہے، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے کلام سے، کلام کو ہم نے ترک کر دیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک اچھا، پھر ایک تو ہم نے اپنے اللہ کو، اپنے یعنی جو کلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے اس کو بھی ترک کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کے اسوہ حسنہ کو بھی ہم نے ترک کر دیا ہے، یہ بات بھی ہے، اسلام بھی ہم نے ترک کر دیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ لپ سروس ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں یہ کیا ہے، یہ لپ سروس ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ بھئی کیسے مسلمان ہو؟ نہ اللہ کی مانتے ہو نہ رسول کی مانتے ہو، مسلمان تم کیسے ہو؟ مسلمان تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے قولاً یا عملاً انکار کر دے، حقیقت ظاہر میں تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، آپ کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ظاہری طور پہ، اور ایمان تو تمہارے دل میں نہیں ہے۔ آج ایمان کا ایک حبہ ہمارے دل میں نہیں ہے، ایک حبہ۔ حضور نے خود فرمایا کہ بھئی میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ برائی سے روکو ہاتھ سے نہ کر سکو تو زبان سے نہ کرو تو دل سے برا جانو برائی کو۔ اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس شخص کے دل میں ایمان کا ایک حبہ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی ایمان نہیں ہے، جو برائی پر دل سے برا نہ جانے۔ ہم تو ہماری کیفیت یہ ہے
کہ ہم برائی کو دل سے اچھا سمجھتے ہیں، دنیا داری، روشن خیالی، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی اگر کوئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے. میں خود اپنے گھر کا آپ کو بتاتا ہوں. میری جب داڑھی شریف آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اپنا فضل تھا اللہ تعالیٰ کا. تو جب داڑھی آئی ہے گھر میں سے یہ آواز آئی کہ بھئی ہم مٹھائی منگوائیں گے تاکہ جو داڑھی ہے تم اس کو منڈوا دو. گھر میں سے آواز آئی میرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے استقامت بخشی اور داڑھی میں نے نہیں کٹوائی. لیکن دیکھیں میرے گھر والے تو انہوں نے کہا کہ خوشیاں منائی کہ بھئی یہ بچہ جو ہے جوان ہو گیا ہے ہمارا اور داڑھی مونچھ آ گئے ہیں، اب اس کی یعنی اس کو کلین شیو ہونا چاہیے. میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ ہے نا کہ یہ تمام معاشرہ ایسا ہے کہ یہ سنت رسول پر چلنا پسند نہیں کرتا. اللہ کی بندگی کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس کی بڑی تفصیل ہے. لیکن آج دیکھ لیں ہمارا جو معاشرہ ہے، جو آپ کا میڈیا ہے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بے حیائی اور بے شرمی کو پھیلانا چھوڑ دیں گے کبھی؟ کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں مزید ڈھیل دو، مزید ڈھیل دو. ہم عورتوں کے ابھی بھی خواتین کو ٹب میں بٹھا کے آپ ان کے یعنی چہرے پر صابن لگا دیتے ہیں، ننگا بٹھا کے ٹب میں بٹھا. یعنی اتنی تو آپ میں شرم نہیں ہے نا کہ پورا یعنی آپ خاتون کو ننگا ٹب میں بٹھا کے، باتھ ٹب میں بٹھا کے اس کے چہرے پہ صابن وغیرہ مل دیتے اور صابن وہ کبھی اپنے ہاتھ کو وہ کرتی ہے. ہاتھ اور چہرہ تو ویسے بھی آپ سلیو لیس آستینیں آپ کی، ہاتھ کا تو آپ کے دین میں پردہ ہے ہی نہیں، پوری سلیو لیس یہاں تک. پھر سینے، آدھے سینے کا بھی پردہ نہیں ہے. یہ تو یعنی دیکھیں جو ہمارا حال ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے اللہ کو بلا دیا ہے، اپنے رسول کو، اپنے قرآن کو ترک کر دیا ہے، اپنے رسول کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا ہے، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. بہرحال میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کے گرداب میں ہم اس بری طریقے سے پھنس گئے ہیں. یہ میں بڑے سوچ سمجھ کے الفاظ کہہ رہا ہوں. ظاہر کے گرداب، دیکھیں گرداب یہ ابھی وہ الفاظ بھی آئے تھے نا کہ یہ گرداب میں ابھی ہم نے، اگر آپ دیکھیں میں فَهُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، کوئی الفاظ ابھی آئے تھے. بہرحال گرداب کے تو الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں بھی ہیں، موجود ہیں صاحبان کرام. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سنیں. گرداب اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو، سنا ہو، نہیں سنا تو میں سنا دیتا ہوں. یہ ایک پانی کا گول چکر سا ہوتا ہے، اس میں پانی نیچے کی طرف، اس میں جو چیز بھی جاتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے اور اس کی پکڑ سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا. تو اسی طرح دنیا کا ایک گرداب ہے، وہ اس کے ہم چکر میں آ گئے اور پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں نیچے سے نیچے تر لیتا جائے. یعنی دنیا کی دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا معاشرہ ہے، لیکن اس کا جب ہم ایک کرپٹ محکمہ ہے مثال کے طور پہ، وہاں ایماندار سے اگر کوئی لڑکا آئے بھی نوکر ہو جائے تو آہستہ آہستہ وہ اس کا رنگ لے لیتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ دنیا داری کا رنگ اس طریقے سے ہم پر چڑھ گیا ہے برے طریقے سے کہ ہماری سوچ جاتی نہیں ہے کہ بھئی میں کون ہوں. اپنے آپ کو پہچاننے سے ہم قاصر ہیں، اس طرف ہماری سوچ ہی نہیں جاتی کہ میں حقیقت میں کون ہوں. گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. اگر اے انسان تم میں ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب اور مٹی اور یہ فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ انسان تو مسجود ملائکہ ہے سامنے کرا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام سجدوں نے ان کو سجدہ کیا ہے، اس انسان کو سجدہ کیا ہے. یعنی اس میں ایک قیمتی جوہر موجود ہے، ہم میں ایک روح ربانی موجود ہے. اس کو آپ ڈسکور کریں، اس کو پہچانیں، اس کا احساس کریں، اس کو ضائع نہ کریں.
اگر آپ سوچیں گے نہیں، سمجھ سے کام نہیں لیں گے، تو میں آپ کو نہایت آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ مر جائے گی، یعنی اس کے دل پر زنگ چڑھ جائے گا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے، دیکھیں سمجھ کا الٹا ہو جانا یہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے جو کہ انسان پہ یہ حالت طاری ہوتا ہے، یعنی قلب کے امراض میں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ کلا بران علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں، اب سوچ سمجھ کرنے سے یہ عاری ہیں۔ تو جب تالا لگ جاتا ہے نا، دل پہ تالے لگ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، برائی اچھی لگتی ہے اور اچھائی جو ہے برائی لگتی ہے۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ اکثریت، میرا یہ یقین ہے کہ اکثریت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میں جو آپ کو باتیں کر رہا ہوں نا، اکثریت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور میرا خود یعنی وہ ہے تجربہ ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تم کیا کہہ رہے ہو، ہم تو سیدھے سادھے مسلمان ہیں، اور کیا کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور کیا کریں، حج اب کر لیا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور کیا کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری بات۔ تو یہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں بات ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان پائے گا۔ سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اور جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ اپنے مالک اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تو ہم میں تو ایک بہت قیمتی چیز ہے سامنے کرام، ایک قیمتی جز ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن ہے سامنے کرام، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے۔ قلب نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ اقبال کہتا ہے نقطۂ نورے، یہ تو نور کا ایک نقطہ ہے جسے میں خودی کا نام دیتا ہوں، اور میرے جسم کے نیچے یہ زندگی کا ایک شرارہ ہے۔ افسوس سے، بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اپنے اندرونی وجود کو، یعنی ظاہری اعمال جو ہیں سامعین کرام، اس کا اثر جو ہے آپ کے دل پہ ہوتا ہے۔ جو بھی ظاہر کے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے، آپ اچھائی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں، لیکن اس کا تعلق فوراً دل پہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری جو غفلت ہے اس کا تعلق، اس کا جو اثرات ہیں وہ براہ راست ہمارے دل پہ پڑ رہے ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے پھر دل کہ اس کو بری طرح زنگ چڑھ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے، تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، بارش کے یعنی فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں قلب پر پے در پے، تو جس نے وہ فتنہ قبول کر لیا، یعنی وسوسات، نفس کے وسوسے، برے وسوسے، ظاہر ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، برے وسوسے نازل ہوتے رہتے ہیں، تو جس نے وہ وسوسہ قبول کر لیا، یعنی برے کام کو قبول کر لیا، آمادہ ہو گیا اور وہ کام کر لیا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو برائی جو ہے پیش ہوتی رہتی ہے، یہ قبول کرتا رہتا ہے، اور یہ کیفیت ہماری ہے سامنے کا۔ ہمیں برائی کیا ہے؟ دنیا داری، اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا، یہ برائی ہے، یہ اندھیرے ہیں کہ اللہ کو بھلا کے آپ زندگی گزاریں، تو یہ اندھیرا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اوندھے کیے ہوئے کوزے کی طرح ہے جس پر سیاہی جمی ہوئی ہے اور اس پہ پانی کا ایک قطرہ بھی اثر نہیں کرتا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور جس دل نے اس فتنے سے انکار کر دیا، اس وسوسہ نفسانی پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اس پہ سفید داغ پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح وہ کرتا رہتا ہے، یعنی شیطانی وسوسوں پر عمل نہیں کرتا اور مقابلہ کرتا ہے، تو اس کا دل سفید داغ لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل براق بن جاتا ہے۔
تو یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس پہ ہمارا جو ہے یعنی اثرات ہمارے دل پہ مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے رزق کے اسباب تو ہم نے غیب سے متعین کر دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے سامنے کرام تو اس کا رزق یعنی وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، سارا کچھ اللہ سے پوچھ کے اس کے یعنی اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق، اس کی شادی، بچے، سارا کچھ اس کا یعنی سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ یعنی تمہارا رزق، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زیادہ پریشانی تو دیکھیں ہمیں رزق کی ہوتی ہے۔ یہ دل بیمار جو ہے یہ تو کبھی اس کا پیٹ تو کبھی بھرتا نہیں ہے، پیسے آپ کے پاس بہت بھی ہوں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ رولنگ میں آنے چاہیے، اور مزید پلازے کھڑے کرو، مزید کارخانے بناؤ، مزید کاروبار۔ آپ دیکھیں یہ جو ہے چین جب بنتی ہے یہ کارخانوں کی تو بس ایک کارخانے والا صابن بنانا شروع کرتا ہے، گھی بنانا شروع کرتا ہے، صابن بنانا، پھر پاؤڈر بنانا، پھر کیا کیا ہے، پھر پانی بنانا، یعنی پانی کو بوتلوں میں بند کر کے بیچنا۔ آپ دیکھیں یہ ایسی بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہے؟ تمہارا رزق تو غیب سے میں نے اپنی طرف سے متعین کر دیا ہے، اس کی تمہیں اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے جتنی پریشانی تمہیں اپنے مقصد حیات کی ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارا رزق تو غیب سے ہے، آسمان سے، مطلب ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ اور جو بھی تم سے وعدہ ہے وہ ہم تمہیں غیب سے مہیا کر رہے ہیں، غیب کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے رسول بھیجا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، تو تمہیں اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قسم ہے رب آسمان اور زمین کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو جس طریقے سے تم بول رہے ہو اور اس پر جتنا تمہیں یقین ہے تو یہ بات بھی اتنی ہی زیادہ مضبوط ہے، حق ہے، سچ ہے، جس طرح کہ تم بول رہے ہو اور جس کا تم سے وعدہ میں کر رہا ہوں، یعنی یوم جزا یا انہو لحق سے مراد یہاں کیا ہے؟ سیاق و سباق کی مدد سے کہ یوم جزا آنے والی ہے، یعنی جزا کا دن آئے گا تو تمہیں اس کی طرف سے محتاط ہونا ہے۔ دیکھیں یہ بے یقینی کی کیفیت جو ہے ہمیں لے ڈوبتی ہے۔ ایک چیز پہ آپ کا یقین نہ ہو تو پھر آپ اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرتے۔ عام طور پہ دنیا کے لیے تیاری ہے، دنیا ہی ہماری ترجیح ہے اور ہم دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں۔ ہم سب لوگ تقریباً دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور یہ دین تو یہ جو ہمارے پاس دین ہے نا یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ تو دین نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں، جو ہمیں پسند آیا وہ لے لیا، جو نہیں آیا وہ چھوڑ دیا۔ لیکن بات یہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ آخری آیت ہے اس ضمن میں کہ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ۔ اور مضمون کہاں سے چلا تھا سامعین اکرام؟ اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا تھا کہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے اور یوم جزا جو ہے وہ یقیناً آنے والا ہے۔ تو بہرحال قتل الخراسون بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اٹکل کے گھوڑے دوڑانے والے ہلاک ہو گئے، ہم فی غمرۃ ساہون۔ بہرحال بہت اچھے مضامین ہیں سامعین کرام، اور اس پہ کے بارے میں خوب غور سے یعنی غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ آخری آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 23، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ سچ ہے۔ تو بہرحال یہ اب ہماری بال ہماری کورٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وضاحت ہو گئی خوب اچھے طریقے سے،
اور زور دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم بات کر رہے ہو، جس طرح تمہیں اپنی بات کرنے پر یقین ہے تو یہ معاملہ بھی اسی طرح حق ہے، مثل ما انتم تنطقون۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انتم تنطقون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ جو ہیں، فی جنات وعیون، اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، خوشی خوشی لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے پچھلے پہر معافی مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفس میں بھی، تمہارے اپنے اندر بھی میری نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان سے ہے، یعنی غیب سے ہی ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انتم تنطقون، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے کہ تم بول رہے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان المتقین فی جنات وعیون But the pious are amidst gardens and springs, آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین receiving what their Lord has given them. They were virtuous before that. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون They used to sleep a little at night, وبالأسحار هم يستغفرون and at dawn they would pray for pardon. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم And in their wealth there was a share for the beggar and the deprived. وفي الأرض آيات للموقنين And on earth are signs for the convinced. وفي أنفسكم أفلا تبصرون
and within yourselves. Do you not see? وفي السماء رزقكم وما توعدون. And in the heaven is your livelihood, and what you are promised. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. By the Lord of the heaven and the earth, it is as true as the fact that you speak. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔